بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ کوئی آپ کو دعوت دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے۔ ایک دن حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت معاب میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول فرما لیا اور مقررہ وقت پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غریب خانہ پر جلوہ افروز دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندر تشریف لے آئیے، قربان جاؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پر کہ معراج کی رات کو خالق ارض و سما کے مہمان بننے والے محبوب آج حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بن کر ان کے گھر تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر کھانا پکوانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ گھر میں صرف ایک بکری کا بچہ تھا، اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کر دیا۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہوئی۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بچے جنہوں نے اپنے ابا جان کو بکری کا بچہ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا، اسے کھیل بنا لیا۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا، آ بھائی، تجھے بتاؤں کہ ابا جان نے کس طرح بکری کے بچے کو ذبح کیا تھا۔ چنانچہ اس نے چھوٹے کو زمین پر لٹایا، اسے چھری سے ذبح کر ڈالا۔ ان کی ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو تڑپ اٹھی۔ بڑا بچہ مارے خوف کے دوڑ کر مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور نیچے گر گیا۔ نیچے گرتے ہی اس کی بھی روح پرواز کر گئی۔ چند منٹوں میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹے فوت ہو گئے اور ہنستا کھیلتا گھر لمحوں میں غم میں تبدیل ہو گیا، مگر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلہ مند بیوی نے اس درد و کرب کے عالم میں بڑے صبر سے کام لیا اور رونے دھونے سے خود کو روکے رکھا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی فرق نہ آ جائے۔ دونوں بچے جو کہ ہمیشہ کے لیے سو چکے تھے، ماں نے بڑے حوصلے سے ان کے جسموں کو اٹھایا اور ایک کونے میں رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا اور اپنے شوہر کو بھی اس بات کی خبر نہ ہونے دی۔ کھانا تیار کر کے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جاؤ اپنے دونوں بچوں کو لے کر آؤ، ساتھ میں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور بیوی سے پوچھا، بچے کہاں ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا ہے۔ شوہر کے سوال پر بیوی تڑپ اٹھی، لیکن پھر بڑے حوصلے سے کہا کہ جاؤ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرو کہ بچے کہیں باہر گئے ہیں، لہٰذا آپ کھانا تناول فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک اصل واقعے سے بے خبر تھے، واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے گھر پر نہیں ہیں، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ اس پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، ہمیں اللہ رب العزت کا حکم ہے، جب تک بچے ہمارے ساتھ دسترخوان پر کھانے کے لیے نہیں بیٹھیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اندر جا کر اپنی بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ بچوں کو جلدی تلاش کر لاؤ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک بچے ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اس پر بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور صبر و ضبط کے بند ٹوٹ گئے۔ عرض کیا میں بچوں کو کہاں سے لاؤں، وہ تو اس دنیا میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے کبھی کوئی لوٹ کر نہیں آیا، اور وہ بڑے صبر و تحمل سے مکان کے کونے میں ابدی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ شہزادوں کی لاشوں پر سے کپڑا اٹھا دیا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بچوں کے فوت ہونے کی سارا واقعہ بیان کیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر انہیں اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ اپنی کتاب شواہد النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں بچوں کو لا کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دونوں بچوں کو رکھ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رو رہی تھیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست پاک کو دعا کے لیے بلند کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے اسی وقت زندہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی بہت خوش ہوئیں، گویا کہ کہہ رہے ہیں نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط السلام علیکم۔